بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 382 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم الکلام فی الصلاۃ ونسخ ما کان من اباحتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس حدیث کی عبارت، ترجمہ اور ابتدائی کچھ تشریحات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک جملہ تھا، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس۔ اس کے تحت ایک انتہائی اہم فقہی مسائل کی بحث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی دوران نماز گفتگو کرنے سے نماز فاسد یعنی باطل ہوتی ہے یا نہیں۔ اس میں ائمہ کے مذاہب اور مختلف حالات یعنی عمدن، سہون یا جہالت کا کیا حکم ہے۔ علامہ نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں کلام کرنا قطعی طور پر حرام ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور سلف و خلف کے جمہور علماء کے نزدیک نماز میں کسی بھی مصلحت، ضرورت یا کسی آنے والے کو مطلع کرنے کے لیے عام انسانی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثلا امام غلطی کرے یا دروازے پر کوئی آئے، تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائیں۔ یہاں ایک استثنائی صورت میں ائمہ کے اختلاف سامنے آتا ہے کہ اگر نماز ہی کی اصلاح کے لیے مثلا امام رکعت بھول جائے اور اشارے سے بات سمجھ نہ آ رہی ہو، گفتگو کرنی پڑے تو کیا حکم ہے۔ امام اوزاعی اور ایک جماعت کے نزدیک اگر گفتگو نماز ہی کی مصلحت اور اصلاح کے لیے ہو تو وہ جائز ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان حضرات کی دلیل حدیث ذوالیدین ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہون 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تھا، تو ایک صحابی کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور پھر نماز مکمل کی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عامد اور عالم یعنی جان بوجھ کر اور نماز میں گفتگو کے حرام ہونے کا علم رکھنے والا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص بھولے سے نماز کے دوران کوئی جملہ بول پڑے تو اس کے بارے میں 2 بڑے فقہی مکاتب فکر ہیں۔ پہلا مکتب فکر ہے ائمہ ثلاثہ کا، یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر ایسی قلیل گفتگو کی جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان حضرات کی سب سے بڑی دلیل وہی حدیث ذوالیدین ہے، کیونکہ وہاں بھی بھول کر کلام ہوا تھا اور آپ علیہ السلام نے نماز نئے سرے سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں کلام کرنے سے نماز مطلقاً باطل ہو جاتی ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو۔ امام ابو بکر جساس الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ففی هذه الاخبار حظر الکلام فی الصلاۃ، یعنی اس باب میں جتنی بھی احادیث اور روایات آئی ہیں، ان سب سے یہ قطعی اصول ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا کلی طور پر ممنوع اور حرام ہے۔ وہ آگے ایک تاریخی اور اجماعی حقیقت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام راویوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نماز کے اندر عام بات چیت کرنا مباح اور جائز تھا، لیکن بعد میں اسے مستقل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس ممانعت کے اصل حکم پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے، لیکن اس کی جزیات میں ائمہ کا کچھ اختلاف ہے، جس کی تفصیل ہم ذکر کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کلام کسی ذاتی مصلحت کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف نماز ہی کی اصلاح اور درستگی کے لیے ہو تو وہ جائز ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی نمازی بھولے سے نماز میں کچھ بول پڑے تو اس کا یہ بھول کر کیا جانے والا کلام نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ امام جساس فرماتے ہیں کہ احناف کا موقف ان دونوں ائمہ سے الگ اور بہت واضح ہے۔ احناف نے کلام کی اقسام میں کوئی تفریق نہیں کی۔ ان کے نزدیک نماز میں کلام انسانی جس شکل میں بھی پایا جائے وہ نماز کو فاسد کر دے گا، خواہ وہ کلام بھولے سے صادر ہوا ہو یا خود نماز ہی کی اصلاح کی نیت سے کیا گیا ہو۔ امام جساس احناف کی اس واضح موقف پر سب سے بڑی اور مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي تَلَوْنَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی ہماری سب سے پہلی اور بنیادی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کے حضور سراپا ادب اور خاموشی بن کر کھڑے رہو۔
اس قرآنی دلیل کا منطقی رخ سمجھاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں صاف صراحت موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب نماز میں کلام کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اگر بالفرض ہمارے پاس اس آیت کا شان نزول نہ بھی ہوتا، تب بھی اس آیت کے اپنے الفاظ اتنے عام ہیں کہ ان میں بھول کر کہنے والے اور جان بوجھ کر کہنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آیت میں اس کلام کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی جو نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے۔ قرآن کا حکم سب کے لیے یکساں اور عام ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کلام کی ممانعت کے بارے میں جتنی بھی دیگر احادیث منقول ہیں، ان میں سے کسی ایک حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے یہ تفریق نہیں فرمائی کہ اگر نماز کی اصلاح مقصود ہو تو کلام جائز ہے اور دوسروں کے لیے ناجائز، یا بھولنے والے کا کلام معاف ہے اور جان بوجھ کر بولنے والے کا گناہ ہے۔ احناف کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے یہ تمام احکام اپنے اندر عموم رکھتے ہیں۔ جب شریعت نے خود ان میں کوئی استثناء یا فرق پیدا نہیں کیا تو ہم بھی اپنی طرف سے کوئی تفریق نہیں کر سکتے۔ لہذا نماز میں ہر قسم کی انسانی گفتگو، خواہ وہ بھولے سے ہو، نادانی میں ہو یا نماز کے مصلحت کے لیے ہو، احناف کے نزدیک نماز کو توڑ دیتی ہے اور اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ جب صحابی رسول کہتے ہیں حدیث و عہدن، تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے جدید، یعنی بالکل نیا نیا ہونا، اور جب وہ اس کے ساتھ ملا کر کہتے ہیں بجاہلیہ، تو نحوی اعتبار سے یہ لفظ جاہلیہ اپنے سے پہلے والے لفظ یعنی عہد کے ساتھ متعلق ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی آمد سے پہلے کا جتنا بھی دور اور زمانہ ہے اسے جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہاں کے لوگوں میں جہالت، کفر اور توہم پرستی کی کثرت تھی۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں ابھی نیا نیا کفر اور جاہلیت کے ماحول سے نکل کر اسلام میں داخل ہوا ہوں، اور اسی نو مسلم ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک دین کے تمام احکام اور نماز کے آداب سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، یعنی اسی لیے مجھ سے نماز میں بولنے کی یہ غلطی سرزد ہوئی۔ آگے فرمایا کہ وقد جاءنا اللہ بالاسلام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اس جملے کے پچھلی بات کے ساتھ تعلق پر شارحین کا تھوڑا اختلاف ہے۔ ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس جملے کا اپنے ماقبل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، بلکہ یہ صحابی کی طرف سے ایک بالکل نئے سوال کی ابتدا اور تمہید ہے۔ لیکن زیادہ ظاہر اور مضبوط بات یہ ہے کہ اس کا اپنے سابقہ جملے سے گہرا تعلق ہے۔ صحابی دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر اور معذرت پیش کر رہے ہیں کہ نماز میں ان سے جو خطا اور غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں تھی، بلکہ اسلام میں نئے نئے آنے کی وجہ سے تھی۔ اس کے بعد صحابی نے پوچھا یأتون الکہان، یہ کاہن کی جمع ہے۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کے بھید، چھپی ہوئی باتیں اور غیب کے دعوے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء نے یہاں غیب کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ چنانچہ علامہ طیبی کاہن اور عراف کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل میں آنے والے حالات، کائنات میں ہونے والے واقعات اور پیشن گوئیوں کا دعویٰ کرتا ہے، جسے نجومی کہا جاتا ہے۔ عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو چوری ہو جانے والے مال کا پتہ لگانے یا گمشدہ جانور اور چیزوں کی جگہ معلوم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جسے کھوجی یا لکیریں مار کر چیزیں ڈھونڈنے والا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے معاشرے کی یہ کمزوری رکھی کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ابھی تک ماضی کی عادت کے تحت ان نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر اپنے مستقبل کا حال پوچھتے ہیں، جس پر آگے چل کر آپ علیہ السلام نے ان کے پاس جانے کی سخت ترین ممانعت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا تأتہم۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس مختصر جملے میں کاہنوں، نجومیوں اور غیب کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے کی قطعی اور مطلقاً حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس ممانعت کی شدت کا اندازہ اس صحیح حدیث سے ہوتا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، یعنی اسے سچ مان لیا، تو یقیناً اس نے اس شریعت اور قرآن کے ساتھ کفر کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ لہذا ان کے پاس جانا اور ان کی باتوں پر یقین رکھنا
عقید توحید کے سراسر منافی ہیں۔ جب صحابی نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ یتطیرون بدشگونی لیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم، یعنی یہ بدشگونی محض ایک ایسی کیفیت اور وہم ہے جو وہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ امام ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنے تمام اہم کاموں جیسے سفر یا تجارت وغیرہ کے لیے پرندوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی کسی کام کے لیے نکلتا تو وہ پرندوں کو دیکھتا، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اسے مبارک اور اچھا شگون سمجھتے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اسے منحوس اور بدشگونی سمجھتے اور اپنا سفر منسوخ کر کے گھر لوٹ آتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ باقاعدہ پرندوں کے گھونسلوں کو ہلا کر انہیں زبردستی اڑاتے تھے تاکہ ان کے دائیں یا بائیں جانے سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں۔ شریعت اسلامیہ نے آ کر اس لغو اور بے بنیاد طریقے کو سختی سے ممنوع قرار دیا۔ اہل جاہلیت نے ان پرندوں کی پرواز کے دو نام رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ السانح اور البارح کہتے تھے۔ السانح اس سے مراد وہ پرندہ ہے جو آپ کی بائیں طرف سے اڑ کر دائیں طرف چلا جائے، یعنی آپ کو اپنا دایاں حصہ دکھائے، عرب اسے اچھا شگون لیتے تھے۔ البارح اس سے مراد وہ پرندہ ہے جو آپ کی دائیں طرف سے نکل کر بائیں طرف چلا جائے، یعنی آپ کو اپنا بایاں حصہ دکھائے، عرب اس سے بدشگونی لیتے تھے کیونکہ شکاری کے لیے ایسے پرندے پر تیر چلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا تھا جب تک وہ خود بائیں طرف نہ مڑے۔ امام ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ پرندوں کے اس طرح دائیں بائیں اڑنے میں عقل اور حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک خود ساختہ تکلف اور زبردستی کی بات ہے جس کی کوئی مادی اور شرعی بنیاد نہیں۔ پرندے نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی عقل و تمیز ہے کہ ان کے اڑنے سے کائنات کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا سکے، لہٰذا علم کو ایسی جگہوں میں تلاش کرنا جہاں علم کا کوئی وجود ہی نہ ہو انسان کی اپنی نادانی اور جہالت کی دلیل ہے۔ بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کچھ عقل مند لوگ ایسے تھے جو اس بدشگونی کا انکار کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ پرندوں کے وہم میں نہیں پڑتے، لیکن عام لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور شیطان ان کے سامنے اس وہم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا تھا جس کی وجہ سے اتفاقاً ان کے اندازے سچ بھی ہو جاتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کی اتنی واضح تعلیمات کے بعد بھی اس جاہلی بدشگونی کے کچھ اثرات اور بقایا جات آج بھی بہت سے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا، مخصوص دنوں یا نمبروں کو منحوس سمجھنا۔ اس سے بچنا اسلام کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے۔ یجدونہ فی صدورہم یعنی وہ اسے اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں۔ شارحین حدیث اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بدشگونی یا بدفعلی در حقیقت ایک ایسا وہم اور نفسانی کیفیت ہے جو انسان کے اپنے نفس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وہم کی کائنات کی حقیقت میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا کسی نقصان کو دور کر سکے۔ یہاں ایک بہت بڑا اعتقادی نقطہ سامنے آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ وہم کیوں ڈالتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل شیطان کی ایک چال ہے، وہ اس وہم کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس وہم کے تقاضے پر عمل کر بیٹھے۔ شیطان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو آہستہ آہستہ کھینچ کر اس باطل عقیدے کی طرف لے جائے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور ذات یا چیز ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مؤثر حقیقی ماننا علماء کے اجماع کے مطابق صریح کفر ہے۔ چنانچہ اس وہم کا علاج بتاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا فلا یصدنہم، یعنی یہ وہم انہیں ہرگز نہ روکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کوئی ایسا جاہلانہ وہم یا بدشگونی پیدا ہو تو وہ تمہیں تمہارے ارادوں، جائز مقاصد اور سیدھے راستے سے ہرگز نہ روکے، کیونکہ جس چیز کا تم وہم کر رہے ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہاں ظاہری طور پر تو اس وہم کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ اس وہم کے پیچھے چل کر اپنے کاموں کو ادھورا چھوڑیں، کیونکہ وہم کی بنیاد پر کسی جائز کام سے رک جانا ہی شیطان کی اصل کامیابی ہے۔ جب صحابی رسول نے زمین پر لکیریں کھینچ کر قسمت کا حال معلوم کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانا نبی من الانبیاء یخط،
شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت دانیال علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، جس میں وہ ان لکیروں کے ذریعے غیب کی باتوں تک رہنمائی حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن یہ لکیریں کوئی جادوئی عمل نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فراست صادقہ کا ہی ایک ذریعہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فمن وافق خطہ فذاک۔ اس جملے کا حقیقی اور لطیف مفہوم کیا ہے؟ شارحین نے اس کی دو تعبیرات پیش کی ہیں۔ پہلی تعبیر ہے کمال علم و عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان لکیروں کو کھینچنے میں اس نبی کے نقش قدم، ان کی حالت اور ان کی جیسی سچی فراست کے موافق ہو جائے تو اس کا جواب درست ہوگا، اور یہ فراست اور کمال علم و عمل صرف انبیاء ہی کا حصہ ہو سکتا ہے، کسی عام انسان کا نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لکیروں کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اصل قوت فراست ہے، اور یہ فراست دل کے اندر ایک ایسا ربانی نور ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ ان پر بعض پوشیدہ اور غیب کی باتیں بالکل عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ نورانی کیفیت انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب وہ علم اور عمل دونوں کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تعلیق بالمحال کے طور پر ارشاد فرمایا، چونکہ اب کائنات میں کوئی ایسا انسان موجود ہی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی لکیریں اور اس کی فراست معصوم انبیاء کرام کی لکیروں کے بالکل مطابق ہیں، اس لیے اب یہ علم رمل، نجوم اور ذائچے بنانا امت مسلمہ کے لیے سراسر باطل، بے فائدہ اور ممنوع قرار پاتا ہے۔ آگے فرمایا فذاک۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس مختصر کلمے کی تین تعبیرات ہو سکتی ہیں، یعنی وہ شخص اپنے دعوے میں درست اور مصیب ہے، یا وہ مستقبل کی سچی بات تک پہنچ جاتا ہے، یا وہ اس نبی کی طرح اپنی سچی فراست کے ذریعے حقیقت حال کو جان لیتا ہے۔ اس کے بعد صحابے نے اپنی باندی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بکریاں چرایا کرتی تھی قبلہ احد والجوانیہ۔ الجوانیہ جو جغرافیائی طور پر یہ جگہ مدینہ منورہ کے شمال میں مشہور پہاڑ احد کے قریب ایک مقام کا نام ہے، جہاں مدینہ کے لوگ اپنے مویشی چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس جملے سے شارحین حدیث نے ایک بہت اہم معاشرتی اور فقہی اصول مستنبط کیا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت کسی باندی یا خاتون کو بکریاں چرانے پر مامور کرنا جائز ہے، خواہ وہ جنگل میں اکیلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جواز اس وقت تک ہے جب تک امن و امان قائم ہو۔ اگر کسی بھی وجہ سے کسی جگہ فتنے کا خوف ہو، مثلا خود اس خاتون کے کردار پر کوئی شبہ ہو، یا اس مخصوص علاقے اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے جان مال یا آبرو کی خرابی کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں کسی خاتون کو اکیلے ریوڑ چلانے کے لیے بھیجنا شرعاً ممنوع ہوگا، اور اسے ہرگز نہیں بھیجا جائے گا۔ آگے الفاظ ہیں آصفن، یہ اغضب کے معنی میں ہے، یعنی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے یا میں بھی طیش میں آ جاتا ہوں۔ صحابی رسول نے اس لفظ کے ذریعے اپنی فطری انسانی کمزوری کا اعتراف کیا کہ بھیڑیے کی طرف سے بکری کا نقصان ہونے پر ایک عام انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے، اور اسی غصے اور افسوس کی حالت میں انہوں نے اپنی باندی کو تھپڑ مار دیا، جس پر بعد میں انہوں نے نادم ہو کر بارگاہ رسالت میں توبہ اور کفارے کا سوال کیا۔ آگے فرمایا لاکنی سککتھا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بھیڑیے کے نقصان پر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے انسانی غصے کے تحت اسے ایک زور کا تھپڑ مار دیا۔ جب صحابی نے بارگاہ رسالت میں اس واقعے کا ذکر کیا تو اگلا جملہ ہے فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس عمل کو معمولی خطا نہیں سمجھا، بلکہ ایک بے گناہ باندی پر ہاتھ اٹھانے کو میرے لیے بہت بڑا گناہ اور سنگین معاملہ قرار دیا، جس سے صحابے کے دل پر ایک بوجھ بن گیا اور انہوں نے کفارے کے طور پر اسے آزاد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس باندی کو بلایا اور اس سے پوچھا این اللہ، تو اس نے جواب دیا فی السماء۔ یہ جملہ علم عقائد میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مشہور مفسر اور شارح علامہ قرطبی اس سوال و جواب کی حکمت واضح کرتے ہوئے دو بہترین تشریحات پیش کرتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس باندی کا ایمان اور اس کا عقیدہ جاننا چاہتے تھے۔ اس دور کے کافروں اور مشرکوں کے معبود زمین پر موجود ہوتے تھے،
اور وہ زمین ہی پر ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے۔ اس کے برعکس آسمان توحید پرستوں کی دعا کا قبلہ تھا۔ چونکہ وہ باندی ایک سادہ مزاج دیہاتی خاتون تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کی فہم اور سمجھ کے مطابق کلام فرمایا۔ جب اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ زمین کے بتوں کی پرستش سے پاک ہے اور موحدین کی طرح صرف ایک سچے خدا پر یقین رکھتی ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ باندی کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مادی سمت کو ثابت کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی مکان یا آسمان کے اندر بند اور محدود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کے اندر محصور ہے، بلکہ کعبہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے، اسی طرح آسمان ہماری دعاؤں کا قبلہ ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عین کے ذریعے مکان کا نہیں بلکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور رتبے کا سوال کیا تھا، اور باندی کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا دراصل اس کے اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی جلالت، بڑائی اور سب سے بلند ہونے کا اعتراف تھا۔ باندی کے جواب فی السماء، اس کی کلامی تشریح کرتے ہوئے علامہ کرمانی فرماتے ہیں اس جملے کے ظاہری اور مادی معنی کس مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مادی مکان، جگہ اور کسی چیز میں حلول کرنے سے پاک اور منزہ ہے، جو کہ کائنات میں علو یعنی اوپر اور بلندی کی سمت کو دیگر تمام سمتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معزز، اشرف اور برتر مانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اس علو کو منسوب فرمایا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی بلندی اور رفعت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ بالکل اسی طرح شارحین نے قرآن و حدیث میں وارد ہونے والے دیگر الفاظ جیسے الفوقیہ، ان کی اسی طرح تشریح فرمائی ہے۔ آگے الفاظ ہیں کہ من انا، تو اس باندی نے کہا انت رسول اللہ۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے سوال و جواب سے عقیدے کا ایک بہت بڑا اور بنیادی اصول ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ توحید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر پکا ایمان نہ لے آئے۔ صرف خدا کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ رسالت کا اقرار ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاتقھا فإنھا مؤمنہ۔ مشہور مالکی فقی قاضی یاز رحمہ اللہ اس جملے سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا باندی کے ایمان کی تصدیق کے بعد اس کی آزادی کا حکم دینا چند مسائل پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا مسئلہ، نفل یا نفلی صدقے کے طور پر کسی بھی غلام یا باندی کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس نفلی آزادی میں مومنہ یعنی مسلمان باندی کو آزاد کرنا کافرہ کے مقابلے میں بدرجہ بہتر اور افضل ہے۔ ایسے ہی قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر فقہا کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے بطور نفل کسی کافر غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہے تو اس کا یہ عمل شرعاً درست مانا جائے گا اور اسے اس کا ثواب ملے گا۔ البتہ اس مسئلے پر امت کے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ قتل خطا کے کفارے میں کسی کافر غلام کو آزاد کرنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں صاف طور پر موجود ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی وہاں رقبہ کو مومنہ کی شرط کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے، لہذا قتل کے کفارے میں مسلمان غلام کا ہونا فرض ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔